بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو ساؤتھ کوریا کے حوالہ سے ہے۔ ساؤتھ کوریا سے ہر سال پاکستان میں 5,000 سے لے کر 10,000 تک نوکریاں آتی ہیں۔ اگر آپ اس ساؤتھ کوریا میں ورک ویزے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کسی بھی بات کو مس نہ کر پائیں۔ اس میں مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں، مکمل پروسیجر بتانے والا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مکمل طور پہ ایک نمبر طریقہ ہے، اوریجنل طریقہ ہے ساؤتھ کوریا میں جانے کا۔ اور جن نوکریوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ OEC کے ہتھروں پاکستان میں آتی ہیں۔ تو چلیں اس پروسیجر کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں۔ ایک تو اس کے لیے ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ میٹرک پاس ہیں، BA پاس ہیں، FA پاس ہیں یا آپ کے پاس کوئی ڈگری موجود نہیں ہے، آپ تب بھی ان نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ساؤتھ کوریا میں جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ان کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے۔ جی ہاں، 2 لاکھ سے زیادہ بھی آپ کما سکتے ہیں اگر آپ اس پروسیجر کے تھرو جاتے ہیں، جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو میرے سامنے 2019 کا ایک اشتہار OEC کا آپ کے سامنے اوپن ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کے اوپر مکمل انفارمیشن اس کی لکھی ہوئی ہے، اور مزید جو چیز اس میں ایڈ کرنے والی ہے میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کچھ چیزیں اس کے اوپر لکھی نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے اشتہار کے اوپر لکھی ہوں گی، لیکن مجھے یہ ایک ہی اشتہار ملا ہے۔ کچھ چیزیں اس کے اوپر میں آپ کو ایڈ کروں گا، آپ کو مزید بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے۔ تو دوستو یہ OEC آپ کو معلوم ہے پاکستان کا وہ ادارہ ہے، اگر کسی بھی ملک کو پاکستان سے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کسی کمپنی کے لیے، اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے، تو وہ پاکستان میں OEC کو کہتا ہے۔ یہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ OEC پھر ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، اپنی ویب سائٹ کے اوپر اشتہار چلاتا ہے اور لوگوں کو بریف کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو پاکستان میں نوکری کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اور باہر ملک چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو میرے سامنے یہ اشتہار آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں۔ جنوبی کوریا میں ملازمت کے حصول کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال 2019، ابھی کیونکہ 2020 آ چکا ہے، آج 5 تاریخ ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں جنوری، فروری اور مارچ، ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں یہ نوکریاں پاکستان میں آتی ہیں۔ تو آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے OEC کی ویب سائٹ جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا www.oec.gov.pk، آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اس کو چیک کرتے رہنا ہے، اور یا پھر YouTube کے اوپر یا گوگل کے اوپر آپ نے چیک کرتے رہنا ہے۔ کسی بھی وقت یا کسی بھی تاریخ کو ان 3 مہینوں میں سے یہ نوکریاں آ سکتی ہیں، اور اس کی لمٹ صرف 3 دن ہوتے ہیں۔ آپ نے 3 دن کے اندر اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 3 دن کے اندر اپلائی نہیں کریں گے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی، اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ کم از کم تنخواہ 2 لاکھ سے زائد، آور ٹائم اس کے علاوہ، رہائش اور خوراک بذمہ کمپنی۔ جی ہاں، آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں 2 لاکھ روپے سے زیادہ اس کی تنخواہ پہلے دن سے آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ ساؤتھ کوریا میں جائیں گے، آپ کے پاس سکل ہے یا نہیں ہے، آپ کو کوئی کام آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کو جس کمپنی میں بھیجا جائے گا اس کمپنی میں جو بھی کام ہوگا آپ کو باقاعدہ اس کی کلاسیں لینا ہوگی، آپ کو پڑھایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا۔ جب آپ کو کام آ جائے گا اس کے بعد آپ وہاں پہ کام کرنا شروع کریں گے، اور مزے کی بات یہ ہے پہلے دن سے آپ کی تنخواہ سٹارٹ ہو جائے گی، جو کہ 2 لاکھ روپے ہے۔ مدت ملازمت 4 سال 10 ماہ، کمپنی تبدیل نہ کرنے کی صورت میں مزید 4 سال 10 ماہ، یعنی یہ 8 سال 9 سال سے زائد کا عرصہ ہے۔ 9 سال وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے کئی دوست ساؤتھ کوریا میں اسی پروسیجر کے تھرو گئے ہیں، آج وہ 6-6 7-7 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ اگر آپ اسی کمپنی میں 4 سال 10 ماہ گزارتے ہیں جس میں آپ کو بھیجا جاتا ہے، تو مزید 4 سال 10 ماہ آپ کو مل جائیں گے وہاں کام کرنے کے لیے، اور اس میں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وہاں کسی لڑکی سے شادی کروا لیتے ہیں تو آپ کو نیشنلٹی وہاں کی مل جائے گی، یا پھر آپ وہاں پہ ان کے نیشنلٹی کے کچھ رولز ہیں، آپ ان کو مکمل طور پہ پورا کریں گے تو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی۔ کورین لینگویج، اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اس کی مکمل طور پہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ عمر کی حد 18 سال سے 39 سال کے درمیان،
آپ کی جو ایج ہے، آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 39 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ 18 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے اور 39 سال سے کم ہے، اس کے درمیان میں ہے 39 اور 18 سال کے، تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا آگے طریقہ کار کیا ہے؟ درخواست دینے کا طریقہ کار۔ تو دوستو جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نوکریاں آ گئی ہیں تو آپ نے OEC کی ویب سائٹ www.oec.gov.pk اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور اس کے اوپر اس کی مکمل انفارمیشن لکھی ہوگی کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ نے OEC کی ویب سائٹ www.oec.gov.pk اس کے اوپر جانا ہے۔ آپ کو چھوٹا سا فارم دیا جائے گا، آپ نے اس کو فل کرنا ہوگا اور اس فارم کو فل کرنے سے پہلے آپ نے 1000 روپے OEC کے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروانا ہوں گے اور یہ HPL بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے۔ آپ وہاں جا کے ان کو بتائیں گے کہ میں نے OEC کے ان نوکریوں کے لیے اپلائی کرنا ہے، یا پھر آپ کو یہ اکاؤنٹ نمبر یاد ہوگا تو آپ نے وہاں پہ اس کو لکھ دینا ہے۔ یعنی 1000 روپے آپ کی یہ فیس ہوگی انٹری کی، جو کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں گے۔ جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد دوسرا پروسیجر آ جاتا ہے قرعہ اندازی۔ جب آپ 1000 روپے جمع کروانے کے بعد فارم فل کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا نام ان کی ویب سائٹ کے اوپر چلا جائے گا OEC کی۔ اس کے بعد 10,000 سے زیادہ افراد ہوں گے، کیونکہ 10,000 کی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ساؤتھ کوریا کی۔ تو پچھلے سال 2019 میں تقریباً 80,000 سے لے کر 90,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا نوکریوں کے لیے، کیونکہ 10,000 سے زیادہ افراد تھے۔ تو کوریا کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10,000 ہے، یعنی 10,000 بندہ وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرعہ اندازی ہوتی ہے۔ قرعہ اندازی میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ 3,350 روپے فیس دوبارہ پھر OEC کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے، اور ساتھ اپنا کمپیوٹر شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اور اس کی کاپیاں بھی ساتھ لے کر، اور جمع شدہ چلان بینک، یہ چاروں چیزیں ساتھ لے کر آپ نے OEC کے کسی بھی آفس میں چلے جانا ہے اور ان کو بتانا ہے ان نوکریوں کے بارے میں۔ تو وہاں پہ آپ کو آگے کا پروسیجر وہ بتائیں گے، کیونکہ ہر سال یہ تھوڑا بہت رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے آپ نے انٹری کروانی ہے اپنے نام کی 1000 روپے جمع کروانے کے بعد۔ نمبر 2 پہ قرعہ اندازی ہے۔ قرعہ اندازی میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو تیسرے نمبر پہ پروسیجر آ جاتا ہے لینگویج ٹیسٹ، کورین لینگویج ٹیسٹ۔ اس کے لیے سب سے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ آپ کو کورین زبان آنی چاہیے۔ اگر آپ کو کورین زبان نہیں آتی، آپ ٹیسٹ فیل کر لیتے ہیں، آپ پاس نہیں ہوتے، تو آپ کورین نہیں جا سکتے، کیونکہ لازمی ہے کہ آپ کو ساؤتھ کوریا کی لینگویج آنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کہاں پہ کورین لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مکمل انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کورین لینگویج ہم کہاں سے سیکھیں، تو اس کے لیے آپ نے میری آگے والی ویڈیو کو دیکھنا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔